اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 17 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی میرا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور یقیناً ہم نے ہی پیدا کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا ہے فوقکم، اوپر تمہارے انسانوں کے، اس دنیا کے، سبع طرائق، 7 راستے۔ یہاں 7 راستے، کچھ 7 گلیکسیز کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء کا خیال ہے کہ 7 آسمانوں کی بات ہے، کچھ علماء کا خیال ہے کہ اوپر 7 راستے ہیں جو اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ واللہ عالم، یہ وہ بات ہے جو متشابہات میں سے ہے، تو ہمیں اس کے بغیر بھی اللہ کی بات پہ یقین ہے اور سمجھ آنے والی بات ہے۔ یہ جب اللہ چاہے گا انسانوں کو بتا دے گا، پتہ چل جائے گا، نہیں چاہے گا اللہ کو قیامت تک کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، اور نہیں ہیں ہم وہ ذات، عن الخلق، اپنی مخلوق سے، غافلین، غافل، ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم نے پیدا کیا، اب دیکھیں جو انسان کو پتہ ہے وہ 20 لاکھ مخلوقات ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ آسمانی مخلوقات کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہے وہاں پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق، ہر چیز خلق کرنے کے بعد ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم اس کی ضروریات کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی بنانے کا مقصد بھی جانتے ہیں، اپنا سارا منصوبہ جو مکمل کرنا ہے قیامت تک اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ موت کس کی، زندگی کس کی، پیدائش کس کی، نفع کس کا، نقصان کس کا، ضروریات کس کی پوری کرنی ہے، کس کو کس امتحان میں ڈالنا ہے اور کس کو کس میں کامیاب کرنا ہے، یہ سب میرا جانتا ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق بنا کر اس کو چھوڑ نہیں دیا، نہ کسی اور کے حوالے کیا، اپنے حوالے ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کسی بھی حاجت سے، ضرورت سے، مدد سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ میرے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور میرے اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک سب اپنے منصوبے کے تحت اور علم کے تحت بنایا اور اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے میرے رب چاہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتے ہیں ہم ہی، بقدر انزلنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی کو ہم بارش برساتے ہیں، بقدر، اپنی حساب کے ساتھ، جتنا ہم چاہتے ہیں، بقدر، یہ ایک مقدار مقرر ہے اللہ کے حضور، جتنا زمین پہ پانی ہے۔ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس پانی کو ہم اس زمین کے اوپر ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہمیں نظر بھی آتا ہے کچھ پانی سمندروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں، جھیلوں کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کچھ پانی زمین کے اندر اللہ پاک ٹھہرا دیتے ہیں، جو ہمیں جب ہم بور کرتے ہیں، نکالتے ہیں پانی زمین کے اندر سے نکالتے ہیں، یہ بھی میرے رب نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گلیشیئر پہاڑوں کے اوپر برف پڑی ہے، وہ بھی پانی ہے جو آہستہ آہستہ زمین کے اندر بھی جا رہا ہے اور دریاؤں اور ندی نالوں کے اندر بھی چل رہا ہے اور پھر سمندروں میں بھی جا رہا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اور بے شک ہم اگر چھین لیں، ذہبہ چھین لیں، بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم آپ سے پانی چھین لیتے ہیں دینے کے باوجود تو ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو ایسے رب سے ڈر، ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن خاص طور پہ اللہ پاک نے پانی کا ذکر فرمایا کہ پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہر صورت میں کر، کبھی بھی ناشکری نہ کر، کبھی بھی اس نعمت کو ضائع نہ کر، اور کبھی بھی اس نعمت کی ناقدری نہ کر، اس کو استعمال میں پوری احتیاط کر۔ اللہ کی ہر نعمت کو ایسے ہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ اے انسان، پانی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کر، اس کی ناقدری بھی نہ کر، اس کی ناشکری بھی نہ کر، اس کو ضائع بھی نہ کر، اس کو بے جا استعمال بھی نہ کر۔ پانی اتنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سمندر، دریا، گلیشیئر، زیر زمین پانی سارا کیا ہے؟ میرے رب نے کیا آج انسان کو بتایا کہ H2O، ہائیڈروجن کے 2 آئٹم ملتے ہیں اور ایٹم ملتے ہیں اور 1 آکسیجن کا ملتا ہے۔ میرے رب نے کتنی ہائیڈروجن آکسیجن بنا کے پانی بنا دیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر منصوبے کو ایک طریقہ کار، ایک فارمولے کے تحت کرتے ہیں۔ کن فیکون سے بھی کر سکتے ہیں، اور آج دیکھیں دنیا میں ہائیڈروجن بھی موجود ہے، اس فضا میں آکسیجن بھی موجود ہے، کبھی اللہ کے حکم کے بغیر مل کے وہ پانی نہیں بناتی۔
ورنہ تو آپس میں مل جائیں، ان کے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر لیں، اٹریکٹ کرنے کے بعد پانی کا مالیکیول بن جائے اور پانی پانی ہو جائے ہر وقت، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ ان کو ملانا چاہتا ہے اپنے حکم سے تو وہ H2O مل جاتی ہیں، جب اللہ نہیں ملانا چاہتا تو وہ موجود ہوتی ہیں، وہ آپس میں مل نہیں سکتی۔ کتنی بڑی اللہ نے قدرت کی نشانی رکھی ہے، اور یہ بھی مثال اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو ایلیٹ کلاس اور انٹلیکچوئل کلاس ہے، کہ وہ غور کرے اس کے اوپر، تو اس کو آج بڑے بڑے سائنسدان اس پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ آج دیکھیں سائنس نے ہمیں یہ انکشاف کر کے دیا ہے، جو اللہ کا علم موجود تھا وہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، کہ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک پانی اتنا ہی ہے جتنا دنیا میں پہلے بھیجا گیا، اس سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ پانی سائیکل اس کا بنتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستے ہیں، پھر سائیکل بنتا ہے، پھر برف بنتی ہے، پھر سارا انسان جو کچھ بھی استعمال کر رہا ہے ساری چیزیں اس روئے زمین کے موجود ہیں، ایک قطرہ بھی نہ زیادہ ہوا ہے نہ کم ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باقی جو نعمتیں وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی، پہاڑ، یہ سارے سورج کی روشنی ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی، اتنی کی اتنی موجود ہوتی ہے۔ پہاڑ سے کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر ہی رہتا ہے۔ تو مٹی کو بھی ہم جس مرضی استعمال میں لائیں، اینٹیں بنائیں، کوئی اور بنائیں، اس کو کہیں پہ پھینکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے، رہے گی زمین کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ وہ اگر پانی چلا جائے تو کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا جی، وہ افریقہ کا دارالحکومت جو ہے جنوبی افریقہ کے کیپ ٹاؤن، وہاں پانی زیر زمین چلا گیا اور وہ شہر اجڑنا شروع ہو گیا۔ کوئی طاقت نہیں دنیا کی لا سکتی، پوری حکومت ہی مل جائے، پوری دنیا بھی مل جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس نعمت پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت اللہ وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں، اور لمبے عرصے تک اس کو دیے رکھتے ہیں جب تک شکر کرتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، بس پیدا کیا ہم نے، لکم، اس سے، یعنی اللہ نے اس پانی سے پیدا کیا، لکم اے انسان تیرے لیے، بہی ساتھ اس پانی کے، جنات باغات، یہ پانی اتنا کارآمد ہے اس سے تم باغات پیدا کیے، من نخیل و اعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یہ زیادہ ہوتے تھے، اللہ نے مثال دی، لیکن ہر جو پھل، درخت، بوٹے، جو چیز بھی ہے، فصلیں ہیں، ساری کی ساری اللہ پاک اس پانی کے ذریعے سے، اس پانی کو سبب بناتے ہیں، اور میرا اللہ ان کو پیدا کرتا ہے۔ لکم اے انسان، یہ سارا کچھ تیرے لیے، فیہا فواکہ، اور اس میں طرح طرح کے میوے اس سے اگتے ہیں، طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، طرح طرح کے غلے تم کھاتے ہو، ہر طرح کے، کثیرۃ منہا تاکلون، بہت کثرت کے ساتھ، اور تم اس کو کھاتے ہو، قسم قسم اللہ کی نعمتیں۔ یہ پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا اس چیز کا، یہ کیا ہے، یہ جو ذریعہ ہے دنیا کے اسباب ہیں، یہ بھی انسان کا امتحان ہے کہ کیا انسان ان اسباب میں کھو جاتا ہے یا مسبب اسباب کی بھی پہچان کرتا ہے۔ وہ ان کی بہت زیادہ اللہ پاک نے نعمتیں بنائی ہیں جن کو اے انسان تو کھا رہا ہے۔ وَشَجْرَةً، اور اللہ نے درخت پیدا کیے، تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ یہ زیتون کی بات ہے، اس کا جو آبائی وطن ہے زیتون کا، وہ یہ طور سینا کا علاقہ ہے، یہ کچھ علاقہ جو آج کل اسرائیل کے پاس ہے، اردن کے پاس ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر زیتون کے ایسے درخت موجود ہیں جو 2000 سال پرانے، اللہ نے اس کی مثال دی۔ یہ 4 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کرتا ہے، اور تقریباً 500 سے لے کر 2000 سال تک اس کی عمر ہے، اور یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ اور دیکھیں زمین سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کے اوپر پھل لگتا ہے اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے، اور کتنی کوانٹیٹیز، مطلب کوالٹیز اس کے اندر، ایک پہلے ٹاپ کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، یعنی کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی، ساری کی ساری استعمال ہوتی ہے۔ یہ اتنی برکت والی چیز ہے۔ تم بتبدہن، تم اس کے اندر اللہ نے چکنائی پیدا کی، یہی زمین ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی چکنا ہے، کہیں سے تیل نکل رہا ہے، کہاں سے تیل آیا ہے۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور سالن ہے، یہ نعمت ہے ان کھانے والوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ زیتون اور سرکہ یہ دونوں سالن ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ زمین سے اگا ہوا، اس کے اندر ہم نے تیل بھی پیدا کیا، اور تیل کی خصوصیات بھی آپ اس کے اندر دیکھیں یہ کتنی ہیں، کہ پہلے ایکسٹرا ورجن آتا ہے، پھر ورجن آتا ہے، پھر اس کے بعد پیور آتا ہے، پھر لائٹ آتا ہے، پھر ایکسٹرا لائٹ آتا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ پاک نے اس سے پیدا کی۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے،
میرے رب کا کہ انسان اگر اس پہ بھی غور کرے تو اس کی عقل اور سمجھ بالکل اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔